کتاب گھر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب کے لیے بہت جانا پہچانا ہے۔ آپ کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نئی عادت یا کوئی ہدف بہت جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں، لیکن کچھ ہفتوں یا مہینوں بعد وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ جی، اور پھر ہمارے پاس ایسے ادھورے کاموں کی ایک لمبی فہرست جمع ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف جگہ نہیں گھیرتی بلکہ ہماری ذہنی توانائی بھی ختم کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ ہم صرف ٹال مٹول کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھیں گے۔ ہم زائگارنک اثر جیسے دلچسپ تصورات کو دیکھیں گے جو بتاتا ہے کہ یہ ادھورے کام ہمارے ذہن پر آخر اتنا بوجھ بنتے کیوں ہیں۔ صحیح، اور ہم صرف مسئلے کی تشخیص پر نہیں رکیں گے، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم ان رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے عملی حکمت عملیوں پر بھی بات کریں گے، اور سب سے دلچسپ بات، ہم اس حیران کن خیال پر بھی غور کریں گے کہ بعض اوقات اصل دانشمندی صحیح وقت پر دستبردار ہونے میں ہے۔ جی، تو چلیں اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے اس احساس کو سمجھتے ہیں، یہ ادھورے کام ہمارے ذہن پر اتنا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ دماغ کے کسی کونے میں اٹک گئے ہیں اور بار بار پکارتے رہتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ واقعی ہمارے دماغ میں اٹک جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے اصل میں ایک نفسیات کام کرتی ہے۔ اچھا؟ جی، 1920s کی بات ہے۔ ایک ماہر نفسیات تھیں، بلوما زائگارنک۔ انہوں نے ایک کیفے میں ویٹرز کو دیکھا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ویٹرز کو ان آرڈرز کی ایک ایک تفصیل یاد رہتی تھی جو ابھی سرو نہیں ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی بل ادا ہو جاتا وہ فوراً اس آرڈر کو بھول جاتے تھے۔ یہ تو بہت دلچسپ مشاہدہ ہے، مطلب نامکمل کام ہماری یادداشت پر زیادہ مضبوطی سے چپک جاتے ہیں۔ بالکل، اسی کو زائگارنک اثر کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کے لیے ایک مقصد پر مبنی تناؤ پیدا کرتا ہے، ایک کھلی ہوئی فائل کی طرح۔ بہترین مثال ہے۔ یہ تناؤ ہمارے ذہن کو سگنل دیتا رہتا ہے کہ یہ کام ابھی باقی ہے، اور یہ تب تک رہتا ہے جب تک کام مکمل نہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ ہمیں بار بار یاد آتا ہے۔ یہ تو بالکل ٹی وی شوز کے کلف ہینگرز والی بات ہے۔ جی، سیزن کا اختتام ایک ایسے موڑ پر ہوتا ہے جہاں کہانی ادھوری ہوتی ہے، اور پھر آپ پورا سال اگلے سیزن کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ آپ کا دماغ اس کھلی ہوئی کہانی کو بند کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، پروڈیوسرز اسی نفسیاتی اصول کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بات صرف یاد رکھنے تک محدود نہیں ہے۔ اچھا؟ زائگارنک کی ایک ساتھی ماریا اوزیانکینا نے اس پر مزید تحقیق کی اور اوزیانکینا اثر پیش کیا۔ اوزیانکینا حسن۔ جی، اس نے دریافت کیا کہ ہم میں نہ صرف نامکمل کاموں کو یاد رکھنے کا رجحان ہوتا ہے، بلکہ ان کی طرف واپس جا کر انہیں مکمل کرنے کی ایک اندرونی، تقریباً غیر ارادی خواہش بھی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک اندرونی دباؤ ہے جو ہمیں کام ختم کرنے کی طرف دھکیلتا ہے، لیکن اگر ہمارا دماغ ہمیں کام مکمل کرنے کے لیے اتنا مجبور کرتا ہے تو پھر ہم اتنی جدوجہد کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ یہی تو اس مسئلے کا سب سے پیچیدہ پہلو ہے۔ دیکھیں نا، مصنف پیٹر ہولنز کہتے ہیں کہ کام مکمل کرنا صرف قوت ارادی یا ول پاور کا کھیل نہیں ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ مجھ میں کافی ول پاور نہیں ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ وہ اس کی وضاحت کے لیے ایک زبردست مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کام مکمل کرنے کی صلاحیت ایک سپر روبوٹ کی طرح ہے، جیسے وولٹران یا پاور رینجرز۔ مسکراتے ہوئے، یہ ایک دلچسپ تشبیہ ہے۔ تو اس روبوٹ کے مختلف حصے کیا ہیں؟ یہ روبوٹ 4 الگ الگ لیکن انتہائی اہم حصوں سے مل کر بنتا ہے۔ اگر ایک بھی حصہ کمزور ہو یا غائب ہو تو پورا روبوٹ بیکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ ہے توجہ، فوکس، جو اس روبوٹ کا سر ہے۔ اس کا مطلب صرف کسی ایک چیز پر دھیان دینا نہیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ کون سی چیزوں پر دھیان نہیں دینا۔ یہ نہیں کہنا اکثر سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ بالکل، تو روبوٹ کا سر ہو گیا توجہ۔ دوسرا ستون ہے خود انضباطی، سیلف ڈسپلن۔ یہ روبوٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اچھا۔ اور یہاں خود انضباطی کا مطلب خود پر سختی کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایسے نظام اور عادات بنانا جو صحیح انتخاب کو آسان
اور غلط انتخاب کو مشکل بنا دیں۔ یعنی اپنے ماحول کو اس طرح ڈیزائن کرنا کہ آپ کو کم سے کم قوت ارادی استعمال کرنی پڑے۔ یہ بہت عملی نکتہ ہے۔ جی، تیسرا حصہ ہے عمل، ایکشن، یعنی روبوٹ کے ہاتھ اور پاؤں۔ یہ تو واضح ہے۔ ہاں، آپ جتنی مرضی منصوبہ بندی کر لیں، اگر آپ اصل میں کام شروع ہی نہیں کرتے تو کچھ نہیں ہوگا۔ عمل سے ہی رفتار پیدا ہوتی ہے۔ پہلا قدم اٹھانا سب سے مشکل ہے، لیکن ایک بار آپ حرکت میں آ جائیں تو جاری رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آخری ستون؟ چوتھا اور شاید سب سے اہم ستون ہے استقامت، پرسسٹنس، جو روبوٹ کا دل ہے۔ یہ وہ توانائی ہے جو روبوٹ کو اس وقت بھی چلاتی رہتی ہے جب حالات مشکل ہوں۔ جب آپ کا منصوبہ ناکام ہو جائے یا جب آپ تھک چکے ہوں۔ بالکل، لیکن استقامت کا مطلب ضد نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے نئے راستے اور نئی حکمت عملی تلاش کریں۔ تو یہ ہیں 4 ستون: توجہ، خود انضباطی، عمل اور استقامت۔ یہ فریم ورک بہت واضح ہے۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ مسئلہ صرف سستی کا نہیں ہوتا، لیکن اکثر ایسا لگتا ہے کہ یہ چاروں ستون موجود ہونے کے باوجود ہم خود ہی اپنی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ جی، پیٹر ہالنز انہیں 2 بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہیں روکنے والے حربے، یعنی وہ کام جو ہم ٹال مٹول کے لیے کرتے ہیں، اور دوسری ہیں نفسیاتی رکاوٹیں جو ہماری سوچ میں گہرائی تک پیوست ہوتی ہیں۔ روکنے والے حربوں کی کوئی مثال؟ مجھے نتیجہ خیز ٹال مٹول کی اصطلاح بہت دلچسپ لگی۔ یہ بہت سے چھوٹے آسان کاموں میں خود کو مصروف کر لیتے ہیں، جیسے لامتناہی تحقیق کرنا یا اپنی میز صاف کرنا۔ بالکل، آپ مصروف محسوس کرتے ہیں، آپ خود کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ سب سے اہم قدم اٹھانے سے گریز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خود کو دھوکہ دینے کا ایک بہت ہوشیار طریقہ ہے۔ یہ تو بہت جانی پہچانی بات لگتی ہے، لیکن ہمارے ذرائع میں جو نفسیاتی رکاوٹیں بتائی گئی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ گہری معلوم ہوتی ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، یہ گہری ذہنی عادات ہیں۔ ان میں سے ایک ہے عدم تحفظ سے پیدا ہونے والی کمال پرستی، یعنی پرفیکشنزم۔ اچھا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کام کو اس لیے شروع نہیں کرتے کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ اسے کامل طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ کتاب میں پال نامی شخص کی ایک بہترین مثال ہے۔ وہ اپنی کمپنی میں ترقی کے لیے درخواست دینا چاہتا تھا۔ اس نے سالوں تک نئی مہارتیں سیکھیں، کورسز کیے اور اپنی درخواست کو بہتر بناتا رہا۔ وہ ہمیشہ تیاری کرتا رہا۔ اور اس نے کبھی درخواست نہیں دی؟ کبھی نہیں، کیونکہ اسے کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ کامل طور پہ تیار ہے۔ اس کے لیے تیار نہیں ہونا ناکامی سے بچنے کا ایک محفوظ بہانہ بن گیا تھا۔ اور اسی سے جڑی ہوئی دوسری رکاوٹ ہے ناکامی کا خوف۔ بالکل، ناکامی کا خوف۔ ہمارا دماغ ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور ناکامی کو ایک خطرے کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو ناکام ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو یہ رکاوٹیں ایک طرح سے ہمارے اپنے ذہن کا جال ہے۔ یہ جاننا کہ یہ جال موجود ہے ایک بات ہے، لیکن اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کوئی عملی ترکیبیں ہیں؟ جی بالکل، اور یہ سب نفسیاتی اصولوں پر مبنی ہے۔ مصنف جان ایکف نے ایک بہت دلچسپ تحقیق کی۔ انہوں نے پایا کہ جو لوگ اپنے اہداف کو آدھا کر دیتے ہیں ان کی کامیابی کا امکان 63% تک بڑھ جاتا ہے۔ ایک منٹ، اہداف کو آدھا کرنا، یہ تو ہمت ہارنے والی بات لگتی ہے۔ کیا ہم خود کو بڑے اہداف حاصل کرنے کے لیے چیلنج کرنے سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات بہت طاقتور ہے۔ فرض کریں آپ کا ہدف 10 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے اور آپ 8 پاؤنڈ کم کرتی ہیں۔ تکنیکی طور پر آپ ناکام ہو گئیں۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ کا ہدف ہی 5 پاؤنڈ کم کرنا تھا اور آپ نے 8 پاؤنڈ کم کر لیا تو آپ اپنے ہدف سے آگے نکل گئیں، آپ کامیاب ہوئیں۔ یہ کامیابی کا احساس آپ کے دماغ میں ڈوپامین پیدا کرتا ہے جو آپ کو مزید آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ بہت زبردست نکتہ ہے، یعنی چھوٹی جیتوں سے بڑی کامیابی کی بنیاد رکھنا۔ اچھا، اور کیا طریقے ہیں، خاص طور پر ان کاموں کے لیے جو بہت بورنگ لگتے ہوں؟ ان کے لیے ایک بہت مؤثر حکمت عملی ہے جسے ترغیبی بنڈلنگ یا ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کہتے ہیں۔ مطلب آپ ایک ایسا کام جسے آپ کرنا چاہتے ہیں اسے ایک ایسے کام کے ساتھ جوڑ دیں جسے آپ کو کرنا ہے۔ کوئی مثال؟
پیटर ہولنز نے اپنی مثال دی کہ انہیں لکڑی کی کشتی بنانے کا کام پسند نہیں تھا، لیکن انہیں اپنے پسندیدہ میوزک ایلبم سننا بہت پسند تھا، تو انہوں نے یہ اصول بنایا کہ وہ اپنے پسندیدہ ایلبم صرف اس وقت سنیں گے جب وہ کشتی پر کام کر رہے ہوں گے۔ تو اس طرح وہ ناپسندیدہ کام ایک خوشگوار تجربے کا ذریعہ بن گیا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے ٹیکس کے کاغذات مکمل کرنے کو اپنے پسندیدہ پوڈ کاسٹ سننے کے ساتھ جوڑ سکتی ہوں۔ بالکل، اس طرح آپ کا دماغ اس مشکل کام کو ایک انعام کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ اور اگر شروع کرنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہو تو اس کے لیے جیمز کلیئر کا 2 منٹ کا اصول بہترین ہے۔ یہ مجھے بہت دلچسپ لگتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اصول بہت سادہ ہے۔ کسی بھی نئی عادت کو اتنا چھوٹا کر دیں کہ اسے شروع کرنے میں 2 منٹ سے بھی کم وقت لگے۔ روز 1 گھنٹہ ورزش کریں کے بجائے ہدف بنائیں اپنے ورزش کے کپڑے پہن لیں۔ اچھا۔ پوری کتاب پڑھیں کے بجائے 1 صفحہ پڑھیں۔ مقصد صرف حرکت پیدا کرنا ہے۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ جب میں نے دوڑنا شروع کرنے کی کوشش کی تھی، میرا ہدف 5 کلومیٹر تھا، لیکن صرف جوتے پہن کر دروازے سے باہر نکلو کا ہدف زیادہ قابل حصول تھا۔ اکثر باہر نکلنے کے بعد دوڑنا خود بخود ہو جاتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ایک بار جب آپ شروع کر دیتی ہیں تو اوسیان کی نا اثر اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور آپ کا دماغ اس کام کو جاری رکھنے اور مکمل کرنے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ یہ سب حکمت عملیاں کام مکمل کرنے کے بارے میں ہیں، لیکن اب ہم گفتگو کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگا۔ وہ ہے دستبردار ہونے کا ہنر۔ جی ہمیں تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ کبھی ہمت نہ ہارو۔ بالکل، لیکن مصنف سیتھ گورڈن کا ایک مشہور قول ہے، کامیاب لوگ ہر وقت دستبردار ہوتے ہیں، وہ بس صحیح وقت پر صحیح چیزوں سے دستبردار ہوتے ہیں۔ واہ! ان کے مطابق ہر مشکل صورتحال ایک جیسی نہیں ہوتی۔ انہوں نے 3 طرح کے حالات کی نشاندہی کی ہے۔ پہلا ہے the dip۔ The dip؟ جی، یہ کسی بھی نئے ہنر کو سیکھنے کے دوران آنے والا ایک لازمی، لمبا اور مشکل مرحلہ ہے۔ شروع میں جوش زیادہ ہوتا ہے، پھر ایک مایوس کن دور آتا ہے جہاں لگتا ہے کہ کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ یہ ڈپ ہے۔ زیادہ تر لوگ یہیں ہمت ہار جاتے ہیں۔ جو اس سے گزر جاتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو جدوجہد کا وہ مرحلہ ہے جس سے گزرنا چاہیے۔ باقی 2 حالات کیا ہیں؟ دوسرا ہے دی کل سیک، یعنی بند گلی۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں آپ کتنی ہی محنت کیوں نہ کریں، کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوگی۔ جیسے؟ کوئی ایسی نوکری جس میں ترقی کی گنجائش نہ ہو۔ بالکل۔ آپ پہیا تو گھما رہے ہیں لیکن گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی۔ گورڈن کا مشورہ ہے ایسی صورتحال سے جلد از جلد نکل جائیں۔ اور تیسرا ہے دی کلف، یعنی چٹان۔ جی، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو تباہی کے دہانے پر ہے۔ یہاں فوراً دستبردار ہو جانا ہی عقل مندی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ ہم ان میں فرق کیسے کریں؟ کیسے جانیں کہ ہم ایک مشکل ڈپ میں ہیں یا ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے اور اس کا جواب منصوبہ بندی سے ملتا ہے۔ فیصلہ سازی کی ماہر اینی ڈیوک کل کرائیٹیریا یعنی ختم کرنے کے معیارات مقرر کرنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ مطلب کسی بھی منصوبے کو شروع کرنے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ اسے چھوڑیں گے کب۔ بالکل، آپ لکھ لیں کہ اگر 6 مہینوں میں مجھے اس کاروبار سے ایک بھی گاہک نہیں ملتا تو میں اس پروجیکٹ کو بند کر دوں گا۔ اس طرح جب آپ مشکل حالات میں جذباتی ہو رہے ہوں گے تو آپ کا پہلے سے طے شدہ منطقی فیصلہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اور یہ آپ کو ڈوبی ہوئی لاگت کے مغالطے سے بچاتا ہے۔ جی ہاں، وہ خیال کہ میں اس پر اتنا وقت اور پیسہ لگا چکا ہوں، اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ صحیح۔ پہلے سے طے شدہ کل کرائیٹیریا آپ کو اس جذباتی جال سے بچاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ایک طرف ہمیں کام مکمل کرنے کی حکمت عملیاں ملتی ہیں اور دوسری طرف صحیح وقت پر دستبردار ہونے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ان دونوں میں توازن کیسے پیدا کیا جائے؟ شاید اصل مہارت ان دونوں میں نہیں بلکہ یہ فیصلہ کرنے میں ہے کہ کون سا کام شروع کیا جائے۔ مصنف اسکاٹ ایچ ینگ اس کے لیے ایک بہت ہی سادہ فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیں اور شعوری طور پر اسے 2 میں سے ایک زمرے میں ڈالیں۔ یا تو یہ ایک تجربہ ہے یا یہ ایک عزم ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ تفریق ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ تجربات کا مقصد ہی سیکھنا ہوتا ہے۔
तजुर्बात को छोड़ने में कोई शर्मिंदगी या नाकामी नहीं है। अगर आप गिटार सीखना शुरू करती हैं ये देखने के लिए कि आपको उसमें मज़ा आता है या नहीं, और 1 महीने बाद आप उसे छोड़ देती हैं, तो ये एक कामयाब तजुर्बा है। और अज़्म? अज़्म वो चीज़ें हैं जिन्हें आपने पहले से सोच समझकर अपने लिए अहम करार दिया है। उन्हें हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए, चाहे डिप आए, चाहे मुश्किल हो, आप उसे मुकम्मल करती हैं। ये ज़हनी तफरीक आपको 2 तरीक़ों से आज़ाद करती है। एक तो आप बग़ैर दबाव के नई चीज़ें आज़मा सकती हैं, और दूसरा ये आपको इस बारे में बहुत मोहतात बनाती है कि आप किस चीज़ का अज़्म करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर काम शुरू नहीं करते, बल्कि सिर्फ उन चीज़ों का अज़्म करते हैं जो वाकई अहम हैं। शायद सबसे अहम सवाल ये नहीं कि कैसे ख़त्म किया जाए, बल्कि ये है कि शुरू में कौन सी चीज़ अज़्म के काबिल है। बिल्कुल। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या हम अपने तजुर्बात को नाकामी समझना छोड़ सकते हैं और उन्हें सिर्फ सीखने की कीमत के तौर पर देख सकते हैं? ये सोच ही आपके काम करने का तरीका बदल सकती है। वो शख्स ना बने जो हर काम शुरू करता है, बल्कि वो बने जो अहम काम मुकम्मल करता है। सुनने का शुक्रिया। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो बराए करम इसे लाइक करें।